یاد رکھیں کہ جب جب یہ مصیبت میں ہوتے ہیں، جمہوریت کمزور ہوتی ہے، صرف میڈیا اور وکلا یہ دو طبقات ایسے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو آواز بلند کرتے ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ، اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کر کے جس طرح وہ چاہیں گے، جس طرح پوری کمیونٹی ڈیسائیڈ کرے گی، لاہور پریس کلب اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوا جب ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کیس کو لمبی لمبی تاریخیں دینے کا وہ سلسلہ شروع ہوا۔ میرے پورے کیریئر کو اگر میں غور کروں نا، ہر گزرتا ہوا دن بد سے بدتر حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ انسان میں افسوس کی بات ہے، نہ کسی کو بولنے دیا جا رہا ہے، نہ لکھنے دیا جا رہا ہے۔ جس طرح عمران ریاض کی آپ نے بات کی، کتنی افسوس کی بات ہے کہ 60 دن گزر چکے ہیں، 2 ماہ گزر گئے ہیں۔ وہ بندہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، بیوی ہے، والدین ہے، وہ فیملی سے بھی دور ہے، اور ہمیں سٹیٹس کا نہیں پتا کہ عمران اس وقت ہے کہاں پہ۔ ہمارے لیے آج تک کسی نے نہیں کچھ کیا۔ پریس کلب کا ریکارڈ اس چیز کا گواہ ہے، صرف وعدے وعید ہوتے ہیں۔ آج تک ہمیں وفاق کی جانب سے کبھی کوئی فائدہ نہیں اس کمیونٹی کو یا ان لوگوں کو پہنچایا گیا۔ اب میں پاکستان کے اندر اگر میڈیا کو آزادی ہوگی، اس سے پاکستان کی جمہوریت مستحکم ہوگی۔ عمران ریاض کی بات ہو رہی تھی، 60 دن ہو گئے ہیں انہیں جو ہے اغوا ہوئے، ابھی تک ان کے کچھ ویئر اباؤٹس کا نہیں معلوم۔ آپ ہائی کورٹ بھی آتے رہے ہیں، اب لاہور پریس کلب کا کیا لائن آف ایکشن ہوگا؟ عمران ریاض جو ہے وہ اس پریس کلب کا ممبر بھی ہے، تو اب ہم نے دیکھا کہ شروع میں احتجاج بھی ہوئے، جو ہے آواز بلند بھی کی گئی، لیکن اب پچھلے 1 ماہ سے کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ شاکر، آپ نے نا صحیح بات کی ہے کہ کیوں ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جب ہائی کورٹ کے اندر کیس لگا ہے نا، تمام تر توجہ ہائی کورٹ کی طرف مرکوز ہو گئی تھی، اور امیدیں بھی ساری ہائی کورٹ کی طرف چلی گئی تھیں، اور امید تھی کہ ہائی کورٹ کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی بازیابی کا کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے گا، کیونکہ ہماری جو جوڈیشری ہے تمام تر امیدیں تو اس سے وابستہ ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہوا جب ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کیس کو لمبی لمبی تاریخیں دینے کا وہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت بڑی تکلیف ہوئی۔ اب دیکھیں نا، 15 20 دن کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہائی کورٹ کی میرا 21 کو 25 کو اگلی پیشی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس میں کیا رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ، اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کر کے جس طرح وہ چاہیں گے، جس طرح پوری کمیونٹی ڈیسائیڈ کرے گی، لاہور پریس کلب اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہے۔ سٹوری صاحب، آپ 3 وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ نے کام کیا، عثمان بزدار کے ساتھ آپ نے کام کیا، حمزہ کے ساتھ کیا 4، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی، اور 5ویں محسن نقوی صاحب، شہباز شریف کے ساتھ بھی، وہ تو جب پچھلے ٹینور میں تھے آپ۔ تو یہ موجودہ ٹینور میں آپ نے کس کو بہتر پایا؟ کون آزادی اظہار رائے پر جو ہے وہ یقین رکھتا ہے؟ کون جو ہے وہ صحافیوں کے مسائل سنتا ہے؟ 4 تو آپ نے ابھی دیکھے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھا۔ اچھا، میں نے پنجاب میں اگر میں دیکھوں نا، وزرائے اعلیٰ، مجھے وزرائے اعلیٰ کی طرف سے جو اظہار رائے کی آزادی ہے، اس پہ پابندیاں کبھی نظر نہیں آئی، کیونکہ جو صوبہ ہے، صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، اس کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام تر جو اختیارات ہیں میڈیا کے حوالے سے، وہ وفاق کے پاس ہے۔ اگر ٹی وی کے اوپر پابندیاں لگیں گی، وہ وفاق سے لگیں گی۔ اگر کسی جرنلسٹ کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، وہ وفاق سے لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، صوبوں کے اندر وزرائے اعلیٰ، تمام وزرائے اعلیٰ جتنے آپ نے ذکر کیا، ان کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ ان کے جو اچھے پروجیکٹ تھے ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا رہا ہے، لیکن کبھی وزرائے اعلیٰ کی طرف سے ایسا ایکشن نہیں ہوا کہ کسی جرنلسٹ کو نوکری سے نکال دیا جائے، کسی ٹی وی کو بند کروانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی چیزیں، یہ وفاق کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ تو ہمیں جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ دیکھو گے ہمیں وفاق کی جانب سے وہ مسائل آتے ہیں سارے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وفاق کی بات ہو رہی ہے تو انفارمیشن منسٹری میں بھی فواد چودھری بھی آپ کے ساتھ یہیں پر جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، میٹ دا پریس بھی ہوتی رہی، پھر مریم اورنگزیب بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے، اور کس نے جو ہے وہ صحافیوں کے لیے کام کیا؟ لاسٹ یہ بات کی گئی تھی کہ ڈیجیٹل کے حوالے سے کام کریں گے، بہت سے اعلانات کیے گئے، جب بھی یہاں پر صوبائی وزیر آتے ہیں یا صوبائی انفارمیشن منسٹر آتے ہیں، وفاقی آتے ہیں، تو کوئی وعدے وعیدے پورے بھی کیے کہ صرف زبانی جمع؟ سچ بتاتا ہوں آپ کو، یہ سارے ہمارے دوست بھی ہیں، آتے ہیں کلب میں، چاہے وہ فواد ہوں، چاہے مریم اورنگزیب ہوں، چاہے شبلی فراز ہوں، ماضی میں بھی جتنے انفارمیشن منسٹر، ہمارے لیے آج تک کسی نے نہیں کچھ کیا۔ یہ پریس کلب کا ریکارڈ اس چیز کا گواہ ہے، اور ہر چیز یہ اب تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا، صرف وعدے وعید ہوتے ہیں۔ آج تک ہمیں وفاق کی جانب سے کبھی کوئی فائدہ نہیں اس کمیونٹی کو یا ان لوگوں کو پہنچایا گیا۔ اب میں
تازہ ترین دو چیزوں پہ آتا ہوں. وفاق کی جانب سے 1 ارب روپیہ پچھلے بجٹ میں ایلوکیٹ کیا جاتا ہے صحافیوں کی ہیلتھ انشورنس کی مد میں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہیلتھ انشورنس تمام جتنے پنجاب کے باسی ہیں تمام کی ہیلتھ انشورنس تھی. یہ تو اس کے بعد پنجاب کے اندر تھوڑا اس کے رولز چینج کیا گیا, طریقہ کار چینج کیا گیا, اور وہ 1 ارب روپیہ پورے پاکستان کے صحافیوں کے لیے ہے. اور جبکہ پنجاب کے اندر صحافیوں کے انڈومنٹ فنڈ کی مد میں 1 ارب روپیہ صرف پنجاب کے صحافیوں کے لیے رکھا گیا تھا. تو وفاق سے زیادہ تو پنجاب نے پیسے ایلوکیٹ کر دیے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حکومتوں کو یہ چاہیے کہ جو جہاں جہاں ضرورت ہے, جو ضروری اخراجات یہاں کرنے کے وہاں پہ فوکس کریں. اس میں جرنلسٹ کمیونٹی ہو, جس میں میڈیا ہاؤسز کے مسائل ہوں, اور لوگوں کے خصوصاً جو روزگار کے مسائل ہیں ان کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. لوگ بے روزگار نہ ہوں, ان کو رولز کے مطابق پیسے ملے, اور منیمم ویجز جو حکومت مقرر کرتی ہے اس سے نیچے کوئی میڈیا ہاؤس اس کو پیمنٹ نہ کرے. یہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. وہ بس ان کو اپنی وہ ہوتی ہے کوریج وغیرہ کے حوالے سے, بس ان کا اس سے زیادہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. آخر میں چوہدری صاحب 2 گورنمنٹ آپ نے دیکھی ہیں, عمران خان کی اور شہباز شریف کی. صحافتی اعتبار سے, آزادی اظہار رائے کے اعتبار سے کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو آپ رینک کرتے ہیں, پہلے یا دوسرے نمبر پر؟ اور ضمنی سوال اس میں یہ کہ عمران خان کے نام چلانے پر پابندی ہے, تصویر لگانے پر پابندی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے, یا اس کی ہمارے پیمرا رولز, ہمارے آئین, ہمارا قانون اجازت دیتا ہے؟ کل کا آپ کو بات بتاتا ہوں. وہ نیو ٹی وی کا پروگرام تھا مطیع اللہ جان کا, اس میں منسٹر انفارمیشن اور میں ہم دونوں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. مطیع اللہ جان نے یہ کویشچن ریز کیا وہاں پہ منسٹر انفارمیشن سے کہ کیا پیمرا کے اندر یا کسی عدالت کے اندر ایسی کوئی پابندی لگی ہے کہ عمران خان کا نام نہیں چلانا؟ تو منسٹر انفارمیشن نے کہا کہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی لکھے پڑھے ایک سابق وزیر اعظم, ان کا نام چلانے پہ پابندی لگا دی, ان کی شکل چلانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو پہلے الطاف حسین پہ پابندی لگائی تھی, لیکن وہ عدالت کے ذریعے لگائی گئی تھی. نواز شریف پہ پابندی لگائی گئی تھی, عدالت کے ذریعے لگائی گئی تھی. عمران خان پہ پابندی لگائی گئی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسے آرڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم رینکنگ کرتے ہیں عمران خان کا دور اور یہ مسلم لیگ, یہ پی ڈی ایم کا دور, عمران کا دور بھی میڈیا کے حوالے سے کوئی آئیڈیل دور نہیں تھا, اور یہ اس سے بھی برا دور ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اس سے بھی برا دور ہے. لہٰذا عمران خان ہوں یا یہ ہوں, ان سب کو اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اگر میڈیا کو آزادی ہوگی, اس سے پاکستان کی جمہوریت مستحکم ہوگی. سیاسی پارٹیاں جو جمہوریت کے استحکام کے لیے تگودو کرتی ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جب جب یہ مصیبت میں ہوتے ہیں, جمہوریت کمزور ہوتی ہے, صرف میڈیا اور وکلا, یہ 2 طبقات ایسے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو آواز بلند کرتے ہیں. وکلا پچھلے دنوں شکوہ کر رہے تھے صدر لاہور پریس کلب کہ آپ کی صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ یکجا نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ آئے روز اٹھا لیتے ہیں اور مشکلات کا سامنا. وہ درست کہہ رہے ہیں. جس طرح ہم ہمارے ان کے اندر بھی ظاہر ہے وہ بھی اس وقت مسائل کا شکار ہیں, تفریق وہاں پہ بھی ہے, لیکن ہمارے اندر ایک بہت بڑے لیول پہ تفریق ہے. اور مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو بائی ڈیزائن تقسیم کیا گیا. اب آپ ہماری تنظیمیں دیکھیں نا, جو وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں ہماری صحافیوں کی, وہ تنظیمیں آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے ایک تنظیم ایک پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہے, دوسری ٹیم دوسرے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ان دونوں, اگر پہلی بات تو یہ کہ 2 ہونی نہیں چاہیے, تنظیم ایک ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کھڑے ہیں, آپ منتخب ہو گئے ہیں, کوئی تنظیم آپ اس کی دعوے دار ہیں کہ تنظیم کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ کو پھر سیاسی نریٹو کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صحافتی جو نریٹو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو. جی بالکل, ہمارے ساتھ صدر لاہور پریس کلب اعظم چوہدری صاحب موجود تھے. پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.